ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اب یہی بات کرتے کرتے نا انہوں نے آگے کیا کہا کہ اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ انہوں نے قرآن حدیث میں کیا کیا اس بندے نے دجل کیا ہے، تو آپ لوگ سن لیں عمران صفدر صاحب کو، اور دوسرا آپ سن لیں مفتی راشد صاحب کو۔ اور اگر میں مفتی راشد صاحب کو سن لوں نا تو یقین کرو میں جتنا بڑا مخالف علماء دیوبند کا ہو جاؤں گا نا، میں کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ مفتی راشد صاحب کو سننے کا مشورہ، میں کہتا ہوں انسان کسی کے بغض میں اتنا اندھا بھی نہ ہو جائے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں مفتی راشد صاحب جو ہے نا وہ بریلوی ہیں، اور ٹی ایل بی بھی آپ کو پتا بریلوی ہے، اور آپ کو پتا یہ سارا ایک ہی بریلوی گروپ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب اور اسی طرح جو سمر عباس قادری صاحب ہیں، یہ سب ایک ہے۔ کبھی آپ سن لو کہ سمر عباس قادری، کبھی آپ سن لو ٹی ایل بی کے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ لوگ سنو، اور یہ بندہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ لوگ انہیں سن لو۔ یعنی وہ انجینئر محمد علی مرزا جو قرآن حدیث سے ہمیں صحیح توحید بتا رہا ہے، ختم النبوت کا صحیح عقیدہ الحمدللہ بتا رہا ہے، اور ہمیں ٹوٹلی 24 کیرٹ سونا کی تعلیمات اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ ہمارے علی بھائی ہیں، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیٹر اسٹوڈنٹس آف انجینئر صاحب، اس لیے میں ان کو رسپونڈ کر رہا ہوں۔ ویسے ان کا جو دوسرا طبقہ ہے جن کو اپنا اشرا مبشرہ وغیرہ کہتے ہیں، میں ان کو عام طور پہ میں بچے ہیں اپنے وہ بھی، لیکن اگین آئی ڈونٹ تھنک اٹس اپروپریٹ کہ میں اس لیول پہ جا کے رسپونڈ کروں، پر آئی لائک دس مین۔ تو میں ان کو ایڈریس کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ انہوں نے میں نے ویڈیو بنایا، وہ سارا آپ نے دیکھا کہ ایران پہ فتوے کا انہوں نے کہا 2003 میں دیا تھا۔ میں نے کہا جی نہ 2003 میں دیا تھا، نہ بعد میں دیا تھا۔ وہ انجینئر صاحب بیچارے کے پاس وہ نالج ہوتا نہیں ہے، جو بھی منہ میں اس وقت آ رہا ہوتا ہے وہ بس چل رہا ہوتا ہے۔ شاگردوں نے آگے پیچھے سے اکٹھا کر کے کیا کہ وہ دیکھے جناب میرے پاس یہ فتویٰ آ گیا ہے اور وہ آ گیا ہے، اور وہ 2010 کی ایک ویڈیو وغیرہ۔ حالانکہ میں نے کئی دفعہ ویڈیو میں کہا کہ بھائی مجھے فتوے کی ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، فتویٰ ایک کمپینڈیم کے اندر ہوتا ہے، فتوے کو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیٹر ہیڈر۔ یہ میڈیا وغیرہ پہ کس نے کیا کہا، یہ نہ اس کی فتوے کی حیثیت ہے، نہ اس کو فتوے کی مطلب حیثیت کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس لیے میرا اس پہ کوئی نہیں ہے۔ جب کو فتویٰ ہے تو لکھا ہوا تو مجھے بتائیے کہ جناب انہوں نے یہ بات لکھ کے دی ہوئی ہے۔ خیر وہ میرا ویو ہے، ایک ان کا ویو ہے، وہ سامنے آ گیا۔ اب میں مزید اس پہ میں ڈرل ڈاؤن نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر کوئی فتویٰ لکھا ہوا ہوتا تو یہ اب تک لے کے آ چکے ہوتے، بات ختم ہو چکی ہوتی۔ میں جو ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے علی صاحب کی کا، میں اس پہ میں آپ کی توجہ کو جو بھی آپ نے کلپ دیکھا ہے کہ اس میں نے انجینئر صاحب کے بارے میں ایک بات کی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملے میں ان کے جھوٹ جو انہوں نے بولے ہیں، اگر آپ ان کے دین کے معاملے میں جھوٹ بولیں تو جو ان کے جھوٹ دیکھے معافی چاہتا ہوں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ خیر میں اس پہ بات نہیں کرتا، آپ مفتی راشد صاحب ہیں، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، آپ ان کو سنیں۔ وہ علماء ہیں، انہوں نے جو ایک علمی کرٹیک کی ہے، چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، وہ ایک علیحدہ لیول کی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں بابوں پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے۔ او بھائی جب میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو میرا بابوں وغیرہ پہ ایک بڑی کلیئر چیز ہے کہ میں اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کی چیزیں ہوتی ہیں، آئی ووڈ مچ رادر کہ وہ چیزیں جو ہم سب میں اکٹھی ہیں کہ ہم واپس اس عہد کو ریوائیو کریں جو سائنس کا ہے، فلاسفی کا ہے، ان چیزوں پہ ہم جائیں، بجائے اس کے کہ تمہارا بابا غلط، تمہارا بابا غلط۔ یہ سولوشن نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں انجینئر سب سے بڑا فرقے باز ہے، وہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیتا ان چیزوں سے، پھر کسی نہ کسی کا زخم کریت دیتا ہے۔ خیر میرا جو ویو ہے اس پہ بڑا کلیئر ہے، لیکن جو میں نے مذہب کی بات کی ہے وہ تو میں نے اس پہ کی نہیں ہے، چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ۔ میں تو بڑا کلیئر ہوں جناب کہ جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ مانتا ہے میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اینڈ آف اسٹوری۔ یہ سارے ہی مانتے ہیں، سارے جتنے بریلوی ہیں، دیوبندی حضرات، سارے اس چیز کو مانتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ از۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے معاملے میں تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا 24 کیرٹ کا سونا ہمیں جو وہ قرآن بتا رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آدمی قرآن کے غلط ترجمے بتاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اس قدر بے وقوف ہے یا اس قدر یہ لا علم ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام جو نبی ہیں، جس آیت میں ذکر ہو رہا ہے ان کے حوالے سے جس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ عزیر علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ اس میں ایک گدھے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس نے دونوں کو مکس کیا ہوا ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی۔ یہ خود اس لیول کا، میں کیا گدھا ہی کہہ سکتا ہوں، میں یہ اس لیول کا آدمی ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، اس کی کتنی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ اس نے قرآن کے غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دجال صغیر ہے، اس کی باتیں نہ سنیں۔ یہ بخاری مسلم کے حوالے سے کہہ دیتا ہے، ایک چیز صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے، پن پوائنٹ کیا ہوا علماء نے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، صاف جھوٹ بول دیتا ہے، جس کو یہ 24 کیرٹ کا سونا کہہ رہے ہیں ہمارے علی بھائی، معصوم آدمی ہیں۔ خیر میں ایک امپورٹنٹ ہے کہ میں ایکسپلین کروں کہ میرا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، قرآن کے غلط ترجمے کرتا ہے، یہ احادیث غلط بیان کرتا ہے، غلط کتابوں کے حوالے دیتا ہے، یہ ساری بات ہے جو میرا کہنے کا مطلب ہے۔ بٹ دی ریئل ریزن جو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں ان پرٹیکولر، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے ایک پرٹیکولر ٹیکنیک جسے کہا جاتا ہے دی ڈیفلیکشن ٹیکنیک۔
द डिफ्लेक्शन टेक्निक यानी कि चीज़ को डिफ्लेक्ट कर देना, कि एक चीज़ मेरी तरफ आ रही है, मेरे ग्रुप की तरफ आ रही है, तो मैं उसको ठोकर लगा दूं, किसी और तरफ मैं कर दूं। शायद मेरे वो लोग जो मेरी तरह के देहाती हैं उनको शायद ये बात ज़्यादा समझ आए कि जैसे खेतों में वो नहरी पानी जब आता है मुख्तलिफ खालों की सूरत में, तो वहाँ पे होता है कि बाज़ औक़ात आपका एक ज़मीन की तरफ पानी जा रहा है, लेकिन उस पानी को ठोकर लगाई जाती है, उसका रुख मोड़ दिया जाता है, उस पानी को डिफ्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ये साहब एग्जैक्टली वही हरकत कर रहे हैं कि बात हो रही है इंजीनियर के बारे में, बाकी उलमा के कहते हैं, आगे से अली साहब कह रहे हैं कि नहीं बाकी उलमा के बारे में क्या कहते हैं। आपको पता है कि इस टेक्निक के मास्टर कौन हैं? कादियानी। कभी भी किसी कादियानी से कहो कि तुम्हारे बारे में ये फतवा है, फलां फतवा है, फलां, इनको ये बता दो कि फ़िक़्ह इंटरनेशनल एकेडमी 57 ममालिक ने साइन किया हुआ फतवा कि तुम लोग दायरा इस्लाम से खारिज हो, आगे से वो कभी अपने नज़रियात का दिफा नहीं करते, कभी भी नहीं। वो कहते हैं नहीं देखो यार तुम्हारे फ़लां आलम ने फ़लां आलम के बारे में क्या लिखा था, फ़लां ने फ़लां के बारे में क्या लिखा था, और उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। वो लोग जो इनके मुरब्बी वगैरह होते हैं, बाद में अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है, वो दायरा इस्लाम में आते हैं, तो ये बातें बताते हैं कि हमें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है इन चीज़ों की, किस तरह से हमें बताया जाता है कि बाद में उलझाव पैदा करना है। अब ना इंजीनियर के बारे में मेरा व्यू है कि उसने नबूवत का दावा किया है, आई होप, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला महफूज रखे, ना उसके शागिर्दों के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो उस लेवल के लोग हैं। लेकिन मैं ये आपकी तवज्जो में लाना चाहता हूँ कि जो इतने अरसे से एक ट्रजेक्ट्री चली आ रही है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी पहले दिन तो नबूवत का दावा नहीं किया था, वो तो मसीह और डिबेटर और पता नहीं मसीह बनने से भी पहले मुज्तहिद ये वो करते करते फिर जाके 1902 में उसने जो किया वो किया, लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ स्टेजों से गुजर रहा था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पैटर्न मुझे रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड बाय नो मीन्स मैं कहूँ कि वो आदमी नबूवत का दावा करेगा, आई थिंक ही इज़ बेटर दैन दैट। उस हद तक नहीं जाएगा, अपनी ज़िद वगैरह में वो बड़े दूर चला जाता है, वो एक और बात है। लेकिन इस पैटर्न को अली भाई आपने ज़रूर देखना है कि क्या आप लोग वाकई ही उसकी तकलीद में इतने ज़्यादा नाबीना हो चुके हैं कि आप डिफ्लेक्शन टेक्निक पे आ गए हैं। आपने दिफा इस चीज़ का करना है, अगर इंजीनियर का दिफा है, और वो आप कैसे कर सकते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि आप वो दिफा कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियर ये कहता है कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमक रहे होते हैं, आपने कहा वो दिखा दें मुझे, पता नहीं कोई ऐसी वीडियो बनाई थी उनके ज़बिया के हवाले से, वो आपको बंदे ने दिखा दिया, आपने उस चीज़ पे बैक ट्रैक कर लिया। फिर उसके बाद आपने जो जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस आदमी ने जो बकवास किया हुआ है कि कुफार ऐसे कहते थे, आपने दिफा करना है तो इस चीज़ का करना है, आपने दिफा करना है उसकी सहूनी लैंग्वेज का, आपने दिफा करना है ये अज़ाए वज़ू वाली जो बात मैंने आगे कही, और लंबी लिस्ट है, यहाँ पे उसको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट। आप चूंकि इन चीज़ों का दिफा नहीं कर सकते तो आपके पास फिर डिफ्लेक्शन टेक्निक बन जाती है, पीछे रह जाती है कि मैं फ़लाँ को फ़लाँ में उलझा दूँ, फ़लाँ को फ़लाँ में उलझा दूँ, वो उसके बारे में क्या कहता है, वो उसके बारे में क्या कहता है। तो भाई जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती ना, वो ये है कि ये सारे मिल कर, ये जितने जो मरज़ियों की बात है, जो कादियानी जो हैं, कि उनको जब कहा जाता है कि देखो ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यानी कि हम मुसलमान तो आगे से कहते हैं देखो तुम मुसलमान एक दूसरे के बारे में क्या कहते हो, तो उसका जवाब उन्हें दिया जाता है कि यार तुम्हारा मिर्ज़ा तो इन सब को गलत कहता है ना, और ये सब मिल के तुम्हारे मिर्ज़ा को गलत कहते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि आपके जो इंजीनियर साहब हैं उनको ये सब मिल के गलत कहते हैं, और ये आगे से इन सब को गलत कहते हैं। तो वेयर इज़ द डिफरेंस? यार आप फिक्री तौर पे इतनी गुर्बत का शिकार हो गए हैं कि आप इन टेक्निक्स पे आ गए हैं। आपने दिफा किस चीज़ का करना है? वो इंजीनियर ने वो जो बातें कही हैं जो काबिल दिफा नहीं है, आप छोड़ के, क्योंकि इंजीनियर ने आपसे कहा ना कि जो चीज़ किताब व सुन्नत से हट के होगी उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ ऐसी चीज़ों की। मैंने तो आपसे कहा था आप आए लाइव बात करते हैं इन सारी चीज़ों पे, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता, लेकिन आपने कहा नहीं आप झूठ बोलते रहें, हम सच बोलते रहेंगे। ठीक है, अभी आपको ये सच अगर समझ लगते हैं कि वो इंजीनियर के अशरा मुबशरा हैं, आपको ये सच लगते हैं कि सहूनी ज़ुबान जो बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, आपको ये सारी बातें सच लग रही हैं, फ़ाइन, ठीक है, उसको आप सच समझते रहें। लेकिन मेरा जॉब ये है कि मैं आपको सच्चाई के रास्ते की तरफ दावत देता रहूँ, बाकी बच्चों को भी, आपको भी, क्योंकि इस आदमी ने तो ये तो हेल बेंट है। मतलब आप इस चीज़ का दिफा करेंगे कि ये लेनिन जैसे दहशत गर्द को मिला देता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कहता है नज़रियात मिलते हैं। और नबी के कौन से नज़रियात होते हैं? नबी पे वही आती है, इस्लाम के वही नज़रियात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती है। इस्लाम की पूरी आइडियोलॉजी खड़ी है, ये दहशत गर्दों को साथ मिला देता है। इसका दिफा करें आप, लेकिन आपको पता है आप दिफा नहीं होगा। और आपने किस चीज़ का दिफा करना है? इस्लामिक सेकुलरिज्म का करना है, आपको पता नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म हराम है, इस्लाम में कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है। यू नो ऑल दीज थिंग्स कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिनका दिफा किया जा सके। तो फिर आप डिफ्लेक्शन टेक्निक पे आते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि कब्र, वो जो रात आएगी वो बड़ी तारीख होगी, बड़ी तन्हाई होगी,
انسان کو سب کچھ خود کرنا پڑے گا، وہاں پہ انسان کسی انجینئر کو نہیں بلا سکے گا. کسی بابے کو تو میں پہلے ہی کہتا ہوں نا، وہ تو میرا ویو ہے کہ نہیں جناب، وہاں پہ سب نے خود ہی کرنا ہے. آپ کے بابے نے بھی نہیں آنا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ چیزیں نہیں ہیں قابل دفاع. ایک انسان کے لیے اپنی دنیا، اپنی آخرت، ان چیزوں پہ آپ نہ ضائع کریں. دفاع کا سوچتے ہیں، میں آپ کو پرائیویٹلی بتا سکتا ہوں کتنی چیزیں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو چونکہ قابل دفاع نہیں ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں سسٹم کو میں چھوڑ کے. بھئی آپ پتہ نہیں بریلوی تھے، آپ دیوبندی تھے، آپ کیا تھے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں قابل دفاع نہیں ہیں جو آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں مانتا. اب دوسرا آدمی ہے، اس کے کیمپ میں آپ چلے گئے ہیں، اس کی چیزیں ناقابل دفاع ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہاں پہ رہنا. تو یہی فرقے بازی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو فرقے بازی ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ اس طرح سے علماء کو پبلکلی نلیفائی نہ کیا کریں، اس طرح سے آپ ان کو ڈمین نہ کیا کریں کہ فلاں مفتی ایسا کہتا ہے، فلاں ایسا کہتا ہے. میں کیمرے میں ہلکی بات کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو آپ نے پوڈ کاسٹ کی تھی اس میں مفتی راشد صاحب کا ذکر آپ نے کن الفاظ میں کیا تھا. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بات آپ نے مجھے بات بتائی تھی، پرائیویٹلی بتائی تھی، وہ والا حصہ میں نہیں آگے میں اس میں جانا چاہتا. لیکن جن لوگوں کے لیے ذاتی طور پہ آپ کے یہ نظریات ہیں، پبلک میں بھی آپ ان کو وہ عزت دے دیں اگر نا، بڑی اچھی بات ہو جائے گی. شکریہ آپ کا. السلام علیکم.